اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پارہ 5۔ اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، مگر یہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہے، بشرط یہ کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو، ان کو قید نکاح میں لے کر نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پھر ان عورتوں میں سے جن کو تم کام میں لائے ان کو ان کا طے شدہ مہر دے دو، اور مہر کے ٹھہرانے کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمہارے ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیں جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو، پس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقہ سے ان کے مہر ادا کر دو، اس طرح کہ وہ قید نکاح میں لائی جائیں، نہ کہ آزاد شہوت رانی کریں اور چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کی مرتکب ہوں اور تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی نصف سزا ان پر ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کی طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر توجہ کریں۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر توجہ کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور خون نہ کرو آپس میں، بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم سے ایک کو دوسرے پہ بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے میں سے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد باندھ رکھا ہو تو ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ کے روبرو ہے وہ ہر چیز۔ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، اس بنا پر کہ مرد نے اپنی مال خرچ کیے ہیں۔ بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے۔ اور جن عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو سزا دو۔ بس اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو۔ اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور مملوک کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے، بڑائی کرنے والے کو، جو کہ بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں، اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو بہت برا ساتھی ہے۔
ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بے شک اللہ ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اگر نیکی ہو تو وہ اس کو دوگنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک کو گواہ لائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، وہ اس روز تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پہ برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکے۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے حاجت سے آ جائے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ گمراہی کی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے محل سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے۔ وہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رانا، دن میں عیب لگانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور سنو اور ہم پر نظر کرو تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور درست ہوگا، مگر اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ان کو الٹ دیں پیٹھ کی طرف یا ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ حکم میں پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ کو اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو وہ جس کے لیے چاہے بخش دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تم نے دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صرف گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستہ پر ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ نے لعنت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا خدا کے اقتدار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس بنا پہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے؟ بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی دے دی۔ ان میں سے کسی نے اس کو ماننا اور کوئی اس سے رکا رہا، اور ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ان کو ہم سخت آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی جسم کی خال جل جائے گی تو ہم ان کی خال کو بدل کر دوسری کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کیے ان کو ہم باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے ستری بیویاں ہوں گی اور ان کو ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں اہل اختیار کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بات اچھی ہے اور اس کام کا انجام بہتر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پہ جو اتارا گیا ہے، تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے،
تم سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ قبضہ لے جائے شیطان کی طرف، حالانکہ ان کو حکم ہو چکا ہے کہ اس کو نہ مانے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کا بہکا کر بہت دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے کترا جاتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پہنچے گی؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم، ہم کو تو صرف بھلائی اور ملاپ سے غرض تھی۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب واقف ہے۔ بس تم ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ہم نے جو رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنا برا کیا تھا وہ تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا، تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ پس تیرے رب کی قسم، وہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑے میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اس کی خوشی سے قبول کر لے۔ اور اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکلو، تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ بات بہتر اور ایمان پر ثابت رکھنے والی ہوتی ہے۔ اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے ہیں اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا علم کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی احتیاط کر لو، پھر نکلو جدا جدا یا اکٹھے ہو کر، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو دیر لگا دیتا ہے۔ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں نے ان کے ساتھ نہ دیا، اور اگر تم کو اللہ کا کوئی فضل حاصل ہو تو کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ محبت ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ بس چاہیے کہ لڑے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب ہو تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی پیدا کر دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو منکر ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے اور تمہارے ساتھ ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم جہاں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سبب سے ہے۔ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ تم کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے پہنچتی ہے، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی سبب سے ہے۔ اور ہم نے تم کو انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے ان پر تم کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قبول ہے، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اور اللہ ان کے سرگوشیوں کو لکھ رہا ہے۔ بس تم ان سے اعراض کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے۔ اور جب ان کو کوئی بات امن یا خوف کی پہنچتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ
اس کو رسول تک یا اپنے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو ان میں سے جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں اور اس کی حقیقت جان لیتے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ بس لڑو اللہ کی راہ میں، تم پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور اہل ایمان کو ابھارو۔ امید ہے کہ اللہ منکروں کا زور توڑ دے، اور اللہ بڑا زور والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص کسی اچھی بات کے حق میں کہے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو اس کی مخالفت میں کہے گا اس کے لیے اس میں حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی تم کو دعا دے تو تم بھی دعا دو، اس سے بہتر یا الٹ کر وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب سے ان کو الٹا پھیر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کی راہ پہ لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا ہے تم بھی انکار کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، پھر اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو ان کو پکڑو اور جہاں کہیں ان کو انہیں قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جن کا تعلق ایسی قوم سے ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں تو تمہاری لڑائی سے اور اپنے قوم کی لڑائی سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پہ زور دے دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ بس اگر وہ تم کو چھوڑ رہے ہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ رکھے تو اللہ تم کو بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، جب کبھی وہ فتنہ کا موقع پائیں وہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے یکسو نہ رہیں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تم کو کھلی حجت دی ہے۔ اور مومن کا کام نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوب بہا دے، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے تھا جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مومن تھا تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان عہد ہے تو وہ اس کے وارثوں کو خوب بہا دے اور ایک مومن کو آزاد کرے۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ تو توبہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تم دینوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سامان غنیمت ہے، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھے رہنے والے اہل ایمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور اہل ایمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، اپنے مال اور اپنی جان سے، مال و جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیٹھ رہنے والوں کی نسبت بڑا رکھا ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں برتری دی ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنا برا کر رہے ہیں جب ان کی جان فرشتے نکالیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کے وہاں چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
مگر وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راہ پا رہے ہیں، یہ لوگ توقع ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے یہاں مقرر ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کرو، اگر تم کو ڈر ہو کہ منکر تم کو ستائیں گے، بے شک منکر لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور جب تم اہل ایمان کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہوں، بس جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائیں، اور دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لیے رہیں۔ ممکن لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے کسی طرح غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر جگبارگی ٹوٹ پڑے، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم کو بارش کے سبب سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے منکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پس جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کی اقامت کرو، بے شک نماز اہل ایمان پر مقرر وقتوں کے ساتھ فرض ہے، اور قوم کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو۔ اگر تم دکھ اٹھاتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح دکھ اٹھاتے ہیں، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو دکھایا ہے، اور بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت والا اور گنہگار ہو۔ وہ انسانوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور اس بات کی جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن کون ان کے بدلہ اللہ سے جھگڑا کرے گا؟ یا کون ہوگا ان کا کام بنانے والا؟ اور جو شخص برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی حق میں کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ وہ تم کو بہکا کر رہے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ نے تم پہ کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تم کو وہ چیز سکھائی ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے یا کسی نیک کام کے لیے کہے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے۔ جو شخص اللہ کی خوشی کے لیے ایسا کرے تو ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے سوا اور راستہ پر چلے گا حالانکہ اس پر راہ واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا دوسرے گناہوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہک کر بہت دور جا پڑا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں دیویوں کو، اور وہ پکارتے ہیں سرکش شیطان کو، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کی امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سمجھاؤں گا تو چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور ان کو سمجھاؤں گا تو اللہ کی بناوٹ کو بدلیں گے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے تو کھلے ہوئے نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے تمام وعدے فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔
ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ نہ تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو کوئی بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ چلے دین ابراہیم پر جو ایک طرف کا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں کہ کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور وہ آیت بھی جو تمہیں کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور وہ چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ، اور جو آیات کمزور بچوں کے بارے میں ہے اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے۔ اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے باخبر ہے۔ اور تم ہرگز عورتوں کو برابر نہیں رکھ سکتے، اگرچہ تم ایسا کرنا چاہو، بس بالکل ایک ہی طرف نہ جھک پڑو کہ دوسرے کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور ڈرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے اختیار کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم نے نہ مانا تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، اے لوگو جو دوسرے کو لے آؤ، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا عزیزوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج تو اللہ تم سے زیادہ دنوں کا خیر خواہ ہے، بس تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ۔ اور اگر تم ترجیح کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی۔ اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو وہ بہک کر دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں پھر انکار کیا، پھر ایمان لائیں پھر انکار کیا، پھر وہ انکار میں بڑھتے گئے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش کر رہے ہیں؟ عزت ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کتاب میں تم پر بے حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ منافقوں کو اور منکروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ منافق تمہارے لیے انتظار میں رہتے ہیں، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر منکروں کو کوئی حصہ مل جائے تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ تو اللہ ہی تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز منکروں کو مومنوں پہ کوئی راہ نہیں دے گا۔ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ کی بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں،
محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔